آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی بتانے والی ہوں جس کا 25 لاکھ کا نقصان ہوا اور پھر صرف ایک چھوٹی سی عادت نے اس کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ ایک شخص تھا، اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر بھی وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے گاؤں گیا اور جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا 25 لاکھ کا نقصان ہو چکا تھا۔ سوچیں کہ ایک لمحے میں وہ سب کچھ بدل گیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی دوران کسی نے اسے ایک مشورہ دیا کہ جو بھی تم کماؤ نا، اس کا 10% ہر مہینے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور نکالو، لیکن یہ کبھی کبھار نہیں، اس چیز کو فکس کر لو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم منتھلی اپنے کام فکس کرتے ہیں، اپنے بچوں کی فیس دیتے ہیں، ہم لوگ بجلی اور گیس کا بل ادا کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہم نے کوئی نیٹ کا پیکج لیا ہے ہم اس کی بھی فی پے کرتے ہیں، تو اسی طرح ہی تم اس کام کو نا فکس کر لو۔ تو اس نے چند مستحق خاندانوں کو منتخب کیا اور ہر مہینے انہیں دینا شروع کر دیا، چاہے کم کماتا ہو یا زیادہ کماتا ہو، وہ دینا نہیں چھوڑتا تھا اور یہ اس کی عادت بن گئی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ مہینوں بعد کاروبار میں بہتری آنا شروع ہو گئی، پھر ترقی بڑھنے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو نقصان اس کا ہوا تھا نا وہ بھی پورا ہو گیا اور اس سے زیادہ فائدہ بھی آنے لگا، اور وہ خود حیران ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہم سب کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کو دوں گا اپنے مال کے اندر سے تو میرا مال کم ہو جائے گا، لیکن زندگی کا ایک عجیب ہی اصول ہے کہ جو چیز رک کر پڑی ہے نا وہ سکڑتی ہے، اور جو چیز چلتی رہتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو رزق بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جمع کرنے سے بڑھتا نہیں ہے، یہ حرکت کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچانا ہی امیری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ بچانا زیادہ روک دیتا ہے، اور جو شخص کھول دیتا ہے نا اس کے لیے راستے خود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ صرف ایک بزنس ٹرک نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ بس ہم اسے اپنی آنکھوں سے فوراً نہیں دیکھ پاتے۔ کبھی پیسہ واپس آتا ہے، کبھی سکون آتا ہے، اور کبھی برکت ایسی آتی ہے کہ جو حساب سے باہر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بات مشکل نہیں ہے، بس زندگی میں ایک چھوٹا سا اصول ڈالنا ہے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ الگ کر دیں اور اسے مستقل بنا دیں، جیسے یہ کوئی آپشن نہیں، ایک ذمہ داری ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلنا کیسے شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اصل بات پیسہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کا ہاتھ بند ہے یا کھلا ہے، کیونکہ بند ہاتھ صرف روک سکتا ہے، اور کھلا ہاتھ ہی لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ رزق صرف اکاؤنٹ میں آنے والا نمبر نہیں، رزق ایک کیفیت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ برکت ہے، اور یہ چیزیں وہاں سے آتی ہیں جہاں انسان دینا سیکھ لیتا ہے۔ اور انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو ہر چیز جوڑ کے رکھتے ہیں اور وہ پریشان بھی رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دینا سیکھ لیتے ہیں اور حیران کن طور پر سکون میں رہتے ہیں۔ تو فرق یہاں پہ کس چیز کا آیا؟ فرق پیسے کا نہیں آیا، یہاں پہ فرق یہاں پہ آ گیا سوچ کا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کھولتا ہے نا، اتنا ہی اس کی زندگی میں راستے کھلنے لگتے ہیں، کبھی بینک اکاؤنٹ میں، کبھی دل میں، اور کبھی زندگی میں۔ آخر میں بس ایک لائن یاد رکھیں کہ جو انسان دینے سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ کمی میں رہتا ہے، اور جو انسان دینے پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے کمی رک جاتی ہے، کیونکہ رزق صرف ہاتھ میں نہیں ہوتا، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رزق صرف باہر کی محنت سے نہیں آتا، بلکہ یہ گھر کے اندر کی کیفیت سے بھی جڑا ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں برکت ہوتی ہے وہاں کام میں بھی بہت سکون ہوتا ہے۔ تو یہاں میں
رزق میں برکت کا ایک فارمولہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت آئے تو یہ چھوٹی سی عادتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ گھر میں جب داخل ہونا تو سب سے پہلے گھر میں بے شک کوئی ہے یا نہیں ہے تو اونچی آواز میں السلام علیکم کہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیونکہ جو سلام ہے نا یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ برکت کو گھر میں لانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ گھر میں داخل ہو کے یا پھر بیٹھ کر یہ کام کریں، اور درود پاک کم از کم ایک دفعہ لازمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ دل کو سکون دیتا ہے اور ماحول کو نرم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ سورۃ اخلاص کو لازمی ایک دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی عادت ہے، یہ دل میں توحید اور یقین کو مضبوط کرتی ہے، اور یہی اصل روحانی پیغام ہے۔ یہ سب چیزیں نا جادو نہیں ہیں، یہ وہ عادات ہیں جو انسان کے اندر سے آتی ہیں، جو سکون پیدا کرتی ہیں، آپ کے دل کو نرم کرتی ہیں اور گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہیں۔ اور سب سے اہم پوائنٹ کہ گھر کے سب افراد جو ہیں وہ نماز ضرور قائم کریں اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں اور حلال طریقے سے اپنی کمائی کو جاری رکھیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے رزق دوڑ کر گھر میں داخل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آخر میں بس ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ رزق صرف کمائی نہیں، رزق ایک ماحول ہے، اور وہ ماحول وہاں بنتا ہے جہاں سلام ہو، جہاں ذکر ہو اور جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو آج کی یہ بات تھوڑی سی بھی فائدہ مند لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رزق، برکت اور زندگی بدل دینے والے حقیقی کنٹینٹ آپ تک آتے رہیں تو ایک چھوٹا سا کام ضرور کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں، اور اگر دل کرے تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جس کی زندگی میں برکت کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں آپ نے ایک کمنٹ لازمی لکھنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل ہمارے پورے دن کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔